ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا قرآن پاک کا نزول جس ماحول میں ہو رہا تھا، اللہ کا رسول قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے درپے تھا اور سماج کے لوگ اس کے کھلے ہوئے مخالف تھے۔ چونکہ قرآن پاک غیبی امور کی خبریں بھی دیتا ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے اور لوگوں کی پہنچ یا تو حواس تک ہے اور یا پھر عقل تک ہے۔ عقل سے اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں حق تعالی شانہ ہدایت کا دروازہ جس کے لیے کھول دیتے اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات میں جو حقائق بیان ہو رہے تھے وہ عام طور پر لوگوں کی سمجھ سے باہر، اس لیے لوگ اس کا انکار کر رہے تھے، جبکہ قرآن کے برحق ہونے کے عقلی دلائل بھی موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا، پڑھنے لکھنے سے کوسوں دور ہونا، غیر علمی ماحول میں زندگی کا بسر ہونا اور اچانک ان کے سینے سے علم کا سمندر امڑنے لگنا، اور دوسرے بہت سارے معجزات اور بہت سارے ایسے حقائق تھے جس سے پتہ چل رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں اور اپنے فعل میں سچے ہیں، بلکہ سارے سچوں سے بڑے سچے ہیں، ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ امانت دار اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جو آدمی 40 سال تک ہمیشہ سچ بولتا رہا ہو، کیا 40 سال کے بعد اچانک وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا؟ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت تمام پورے معاشرے اور پورے سماج میں مسلم۔
اور اچانک علم کا دریا بہنے لگا آپ کے سینے سے۔ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ علم آپ کا کہیں کا سیکھا ہوا نہیں ہے، یہ علم کہیں اور سے آ رہا ہے۔ آئے گا کہاں سے؟ جو علم آپ دے رہے ہیں اس علم کا نہ تو کہیں درس ہو رہا تھا، نہ یہ علم کہیں نہ اس علم کا کہیں چرچا تھا، نہ کوئی مرکز تھا، نہ کوئی ایسا بڑا عالم وہاں تھا جو آسمانی کتابوں کا ماہر ہو، آسمانی علوم اس کے پاس ہو۔ ایسا کوئی بڑا عالم بھی وہاں موجود نہیں تھا کہ جس سے پوچھ کر یا جس کے پاس بیٹھ کر کے آپ کو یہ تمام علوم حاصل ہوتے ہیں۔ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آپ کے پاس جو یہ علم آ رہا ہے اس علم کا سوتا کہیں اور، آپ کے علم کا سرچشمہ وہ وحی الہی ہے، اللہ پاک کے پاس سے آپ کے پاس علم آ رہا ہے۔ عقلی طور پر یہ بات اس لیے بھی سمجھ کے قریب تھی کہ لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا تھا کہ اس کے پہلے بھی ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے تھے۔ مثلا عرب کے خطے میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی چرچا تھا۔ یہود و نصارہ کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چرچا ہو رہا تھا، اور سب کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ ان لوگوں کو جو علم ملا تھا وہ علم آسمان سے ان کے پاس آتا تھا، وہ دنیا کے کسی بڑے علمداں اور بڑے بدوان سے انہوں نے کہیں علم حاصل کیا نہیں تھا۔ یہ لوگ سب امی تھے، سب ان پڑھ تھے، مگر ان کے علم کے سامنے ساری دنیا کے علوم ماند پڑ گئے۔ بڑے بڑے علماء سب نے گھٹنے ٹیک دیے، بڑے بڑے ماہرین فن نے اپنا سر جھکا دیا ان کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کے یہاں پڑھا تھا؟ وہ بھی تو ان پڑھے ہی تھے۔ لوگوں نے کہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، اور اس زمانے میں جادو کا علم عروج پر تھا۔ بڑے بڑے جادوگر دنیا کے اندر موجود تھے، خاص طور سے یورپ کے علاقے میں، یونان وغیرہ میں بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے حکمت والے اور بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان جادوگروں کو بلایا گیا کہ ان سے موسیٰ کا مقابلہ کرایا جائے گا۔ موسیٰ کا علم نہیں ہے بلکہ یہ جادو ہے، اور موسیٰ نے کہیں سے جادو سیکھ لیا۔ بڑے بڑے جادوگر جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے جادوگر تھے ان کو بلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرانے کے لیے۔ اور جب میدان جادوگری میں اتارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں نے کہا کہ آپ پہل کریں گے کہ ہم پہل کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم نہیں کریں گے، تم ہی پہل کرو۔ فرعون کے حکم سے وہ میلہ لگایا گیا تھا، بہت بڑے میدان میں تھا، بہت بڑا میدان تھا، چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ کھڑی تھی اور بیچ میں میدان تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکا اور وہ سب معلوم ہو رہا تھا کہ پورا میدان جو ہے وہ سانپوں سے بھر گیا، چاروں طرف سانپ ہی سانپ چمک رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی ہو چکی
تو انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنا کرشمہ دکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی لیے ہوئے تھے، جو لاٹھی ہمیشہ آپ کے پاس میں رہتی تھی، وہی لاٹھی آپ نے چھوڑ دیا، اور یہ لاٹھی کا چھوٹ نہ تھا کہ اس نے ان کے بنائے ہوئے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، ایک ایک سانپ کو پکڑ پکڑ کر کے وہ نگلتی چلی جا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی تو چھوڑ دیا، اور بعد میں جب اب تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ موسیٰ لاٹھی پکڑ لو تو ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اپنی ہی لاٹھی کو اب دوبارہ پکڑنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ڈر رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دل سے ڈر گئے، اپنی ہی لاٹھی سے ڈر، پکڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اب تعالیٰ شان نے فرمایا موسیٰ پکڑو تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کے تب پکڑا تھا، ڈر کے مارے کہ یہ سانپ ہے۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو اپنی ہاتھ لگایا، ترنت وہ لاٹھی پھر ویسی لاٹھی بن گئی۔ یہ معجزات دیکھ کر وہ سارے کے سارے جادوگر جھک گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پیر پر گر گئے اور کہنے لگے کہ جہاں تک فن جادوگری کا تعلق ہے تو ہم فن جادوگری کے ماہر ہیں، مگر یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کرشمہ دکھایا ہے یہ جادو ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ وہ بڑے بڑے جتنے جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے دین کو قبول کریں گے۔ اسی وقت انہوں نے مجمع کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اب فرعون بڑا ناراض ہوا، جن لوگوں نے مقابلہ کرانے کے لیے اس کو بلایا تو بہت ناراض، کہنے لگا اوہو میں تو جانتا ہی نہیں تھا، یہ موسیٰ جو ہے یہ تو ان سارے جادوگروں کا استاد ہے۔ سمجھے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فن کے ماہرین تھے انہوں نے گھٹنا ٹیک دیا نبی کے ساتھ، حقیقت کھل گئی کہ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ کرشمہ سازی نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو حقائق پیش کیے، جو اہل عقل تھے، جو دور اندیش تھے، جن کے دماغوں میں اللہ نے سمجھ دی تھی، وہ سمجھ گئے کہ ایسا انسان جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، جس نے کہیں پڑھا لکھا نہ ہو، اور روزانہ نئے نئے علوم وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو علم ان کے سینے سے کیا نکل کے آ رہا ہے، بلکہ علم کا سمجھ لو کہ دریا بہ رہا ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہی ایسے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں کے سامنے بتایا کہ بھئی آج مجھے معراج ہوئی تھی، مجھے زمین سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اور زمین و آسمان سے لے کر یہ زمین سے لے کر آسمان تک کی ہمیں سیر کرائی گئی، ہمیں جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور بیت المقدس بھی دکھایا گیا، مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے پھر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تو لوگ ٹھٹھا کرنے لگے، کہنے لگے کہ محمد تو پاگل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ بڑا چرچا تھا، بڑا شور تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں جھوٹ تو بولتا نہیں ہے، کہنے لگے پھر اس کا جادو ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، ایسا جادو تھوڑے ہوتا ہے، کہنے لگے کہ پھر یہ جھوٹ گڑھی ہوئی بات ہے، افطرا ہے جس کو کہتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اسی درمیان میں حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں حرم شریف میں موجود نہیں تھے، اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار سب اکٹھا تھے اور خوب ٹھٹھا ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر اتفاق سے آ گئے تو لوگوں نے پکار کر کے کہا ابو بکر ادھر آؤ۔ حضرت ابو بکر سامنے گئے تو وہ کہنے لگے تمہارا جو ساتھی ہے نا وہ پاگل ہو گیا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، شام بھی یہی تھا صبح بھی یہی تھا، اور کہتا ہے کہ میں بیت المقدس بھی ہو آیا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو گئی، آسمانوں کی سیر بھی ہو گئی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کر لیا، ساری باتیں یہ کہہ رہا ہے تو بھلا کوئی پاگل ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ بیت المقدس یہاں ہے، 1 مہینہ تو وہاں پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں لگتا ہے، اتنی دور کی مسافت کو کہہ رہا ہے کہ میں گیا اور لوٹ بھی آیا۔ اتنی تیز رفتار تو کوئی سواری نہ اس زمانے میں تھی نہ آج ہی ہے۔ تو یہ پاگل پن کی بات کر رہا ہے اور تم بہت اس کی دوستی کا دم بھرتے ہو، دیکھو وہ تو پاگل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ لوگوں نے کہا تمہارا ساتھی محمد ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر محمد یہ بات کہہ رہے ہیں تو قسم خدا کی سچ ہے، اس لیے کہ محمد کی زبان سے میں نے آج تک کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، اور حضور میرے بچپن کے ساتھی، بچپن سے میں کھیل رہا تھا جب مٹی سے تو اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا اور آج تک میں ان کے ساتھ ہوں، کبھی میں نے ان کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ان کی بات پر اتنا اچنبھا کیوں ہے؟ ان کے اوپر تو ان کی باتیں اور ان کے جو افعال ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ تعجب خیز ہے۔ تم نے صرف اسی ایک بات کو دیکھ کر کے انکار کر دیا کہ محمد جو بول رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر اس سے بھی اونچا کمال موجود ہے، یہ تو اس سے نیچے درجے کا ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجے کا کمال ان کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ روزانہ آسمان سے نئی نئی خبریں اور نئے نئے علوم لاتے ہیں اور ہم لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس آسمان سے علوم آ سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہیں، اگر ان کے پاس وہاں سے علم آ سکتا ہے تو یہ وہاں تک جا بھی سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے تائید فرمائی کہ حضور سچ کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہو گیا صدیق، تصدیق کرنے والا، ورنہ حضرت ابو بکر کا نام تھا ابو بکر ابن قحافہ۔ اسی دن سے ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگ گیا، اور یہ لقب اللہ پاک نے دیا، یہ لقب اللہ پاک نے، اسی دن سے آپ صدیق اکبر ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت اہل عقل کی سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی ہے، جب عقل کو لگایا جاتا ہے اس میں اور عقل سے غور و فکر کیا جاتا ہے تو بات عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعتاً یہ سچے ہیں اور ان کی بات سچی ہے، ان کا علم سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائیں سب کی سب سامنے آئی ہوتی، آپ جو کہتے تھے وہ سب سامنے آ جاتا تھا۔ لیکن بہرحال ہر آدمی نہ اتنا دور اندیش ہوتا ہے، نہ عقل رسا ہر ایک کو ملتی ہے،
ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اس کی عقل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بات اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور جس کے ساتھ ہدایت نہیں لگتی، اللہ پاک کی جانب سے ہدایت کا دروازہ جس کے لیے نہیں کھلتا ہے، ان کی عقل قفل زد رہتی ہے، بند رہتی ہے، اور ایسی باریک باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اور عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں، عام پبلک جو ہوتی ہے وہ بے عقلوں کی ہوتی ہے، ناسمجھ اور نادان لوگوں کی ہوتی ہے، اس لیے یہ باتیں سب کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ درخواست پیش کیا تھا، جیسا میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ نیچے درجے کے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو آپ ہٹا دیجئے تو ہم لوگ بیٹھا کریں آپ کی مجلس میں اور آپ کی باتیں سنا کریں۔ حضور کے دل میں بھی کچھ خیال پیدا ہو گیا اس کا، اللہ پاک نے منع فرمایا اپنے نبی کو، جو اہل حق ہیں، جن کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیا ہے، ان کو چھوڑ کر کے آپ اپنی نگاہ ان دنیا داروں کی طرف مت پھرائیے۔ یہ جو آپ کے پاس ہمہ وقت اٹھنے بیٹھنے والے ہیں اور ہمہ وقت اللہ سے دعا اور استغفار میں اور مناجات میں لگے رہتے ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے، اور ایسے لوگوں کو جن کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں، ایسے لوگوں کی طرف آپ کوئی توجہ مت کیجئے۔ جس کا جی چاہے بیٹھے اور جس کا نہ جی چاہے مت بیٹھے، جس کا جی چاہے وہ آپ کی باتوں کو سنے اور جس کا نہ جی چاہے چلا جائے، بھائی مت سنے۔ اس لیے کہ اگر ایمان لاؤ گے اور اعمال صالحہ کرو گے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت ملے گی، تو سارا فائدہ تو تمہیں کو ملے گا نا، سارا فائدہ تو تمہیں کو ملے گا۔ ایمان لاؤ گے اس کا فائدہ تم پاؤ گے، کفر اختیار کرو گے اس کا خمیازہ تم بھگتو گے، کسی اور کا کیا جا رہا ہے۔ جس کا جی چاہے درے فیض محمد واہ آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے، آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ یہ ہے تو فرما دیا قرآن پاک میں اللہ پاک نے، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے، یعنی اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ حق جو کچھ آیا ہے وہ اللہ پاک کے پاس سے آیا ہے، حق اللہ کے پاس سے آ گیا، ہدایت کا نور دنیا میں روشن ہو گیا۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا نہ جی چاہے مت لائے۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ان حرکتوں کو دیکھ کر کڑھ رہے تھے کہ میں ان کے سامنے حقائق پیش کرتا ہوں اور میں ان کی بھلائی کی بات ان کو بتاتا ہوں اور ان کو بھلی راہ دکھاتا ہوں، اور یہ ہمارے ہی پیچھے لگ جاتے ہیں، ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، تو حضور کو ان باتوں سے کڑھن ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اتنا کڑھ کیوں رہے، جسے میں ہدایت دوں گا اسے ملے گی، اور جسے میں نہیں ہدایت دوں گا، آپ کی محنت سے آپ کی کوشش سے کوئی مسلمان نہیں ہو جائے گا، کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہدایت کے دریچے میں کھولتا ہوں، ہدایت کا راستہ میں ہموار کرتا ہوں، جسے ہدایت دوں گا اسے ہدایت ملے گی۔ آپ اپنے کام پر لگے رہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہماری ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتی۔ اب اس ہدایت کو دل کے اندر سمو دینے کی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے گا ملے گی، جسے نہیں دے گا نہیں ملے گی۔ تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، اس وقت چونکہ پورے ملک میں
ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم چل رہا ہے، غیر مسلموں کا ذہن خراب کرنے کے لیے جھوٹی اور گڑھی ہوئی باتیں لوگوں کو سجھائی اور سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہیں ظالم بتاتے ہیں، کہیں خائن بتاتے ہیں، کہیں بے راہ بتاتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف غلط غلط باتیں منسوب کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک مہم چل رہی ہے۔ اس مہم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے یہاں کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا لیا، زبردستی مندروں کے اوپر مسلمان بادشاہوں نے مسجدیں بنا لیا تھا، زبردستی ان کو کنورٹ کر کے اسلام میں داخل کر لیا تھا۔ یہ کہہ کر کے غیر مسلموں کا ذہن خراب کرتے ہیں اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کرنے کی خاطر یہ سازش رچی گئی ہے، منصوبات کے طور پر باقاعدہ پلاننگ کر کے یہ بات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھ لو آیت، اگر تمہارے اندر نظر ہو، آنکھ ہو، تو قرآن کی اس آیت کو آنکھیں کھول کے دیکھ لو، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نبی بہت پریشان تھا کہ لوگ اس ہدایت میں آ جائیں، اللہ نے منع کیا اس طرح پریشان مت ہو، خود ایک اعلان فرمایا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا نہ جی چاہے دور رہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ تم اسلام میں داخل ہی ہو جاؤ۔ اور جو لوگ تعلیم و تبلیغ میں ذرا مبالغے سے کام لے رہے تھے ان کو بھی منع فرما دیا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے، دین کا معاملہ بالکل نیوٹرل ہے۔ جس کے سمجھ میں آئے وہ اس دین کو قبول کرے، جس کی سمجھ میں نہ آئے آزاد ہے۔ یہ قرآن کی آیت ببانگے دہل اس بات کا اعلان کر رہی ہے، اور سارا مسلمان قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھتا ہے۔ کسی مسلمان نے، یہ حقیقت ہے، کسی بھی مسلمان نے، نہ بادشاہ نے نہ غیر بادشاہ نے، کسی نے بھی کسی کو مجبور کر کے آج تک مسلمان نہیں بنایا ہے۔ اور جتنی تاریخ پیش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے زبردستی کیا تھا، یہ سب من گڑھنت ہے، یہ ڈھونگ ہے، رچا گیا ہے، یہ افترا پردازی ہے، کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے، ایک مسئلہ اور بتاؤں، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندروں کے اوپر مسجد بنا دیا، مندر گرا کے مسجد بنا دیا۔ تو اگر مندر پہلے سے بنا ہوا تھا تو وہ غیر کی زمین تھی، وہ غیر کی زمین ہوئی نا۔ اور فقہا نے اس مسئلے کی صراحت کی ہے کہ ارض مغصوبہ پر نماز جائز نہیں ہے۔ وہ مسجد نہیں ہے جو کسی دوسرے کی زمین پر بنائی گئی ہو، جو کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے بنائی گئی ہو، وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ تو جب مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ زبردستی کسی کی زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اور 500 برس سے 600 برس سے نماز ہوتی چلی آئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے عقیدے کے خلاف ایسی مسجد میں مسلمان نماز پڑھے گا؟ اسی طرح سے یہ کہنا کہ مسلمان بادشاہوں نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا تھا، کتنی غلط بات ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کی ایک ایک آیت پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، تو مسلمان اس قرآن کی ہدایت کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو پبلک کے اندر منافرت پیدا کرنے کی غرض سے اچھالی جاتی ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے ہر کان میں پہنچائی جاتی ہیں۔
دیکھ لو جی، اگر آنکھ اللہ نے دیا ہے تو دیکھ لو قرآن کی اس آیت کو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا نہیں جی چاہے کفر کرے۔ البتہ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے کفر کا انجام اللہ کے یہاں سے کیا مقدر ہو چکا ہے اس کو قرآن ضرور بیان کرتا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے کیا مقدر ہے، اللہ نے کیا انتظام ان کے لیے کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے باغی ہیں اور اب خدا ناشناس ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا آفتیں اور مصیبتیں مقدر فرمائی ہیں اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اب ان کو سنو اور سننے کے بعد من میں آوے اسلام لاؤ، نہ آوے من میں رہو اسی میں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی قسم کا اکراہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کفر کا انجام یہ ضرور ہوگا، چونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ خدا ناشناس ہوتا ہے۔ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا منعم اللہ پاک کی ذات، سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑا دینے والا، پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا اپنے خدا کو نہ پہچانے اور اس کی مرضیات کو نہ پہچانے تو اس سے بڑا بے باغی اور اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ تو کفر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور جب اعمال صالحہ اور ایمان پسند ہیں تو جو لوگ اس کو اختیار کریں گے ان کو انعام ملے گا، اور کفر کے جو لوازمات ہیں وہ اللہ پاک کو ناپسند ہیں۔ جو اس کو اختیار کرے گا اللہ کی نظر میں وہ مبغوض ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا، اور حق تعالی شانہ اگر چاہیں گے تو اس کو سزا بھی دیں گے۔ اور قرآن پاک میں تو اعلان کر دیا گیا ہے کہ کفر کی سزا جہنم، کفر کی سزا جہنم ہے اور ایمان کا انعام جنت، اس کا اعلان قرآن پاک میں کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن اس بات کو ضرور بیان کرتا ہے تاکہ اہل عقل ان آیتوں میں غور و فکر کریں اور آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کریں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے، ہمیں کیا چاہیے۔ ہمیں سزا مطلوب ہے یا ہمیں انعام مطلوب ہے؟ تو جو چاہتے ہو اس کا راستہ قرآن بتاتا ہے، اس راستے کو جس کا جی چاہے راستہ پکڑ لے، نہیں جی چاہتا ہے کوئی زبردستی بھی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ان ظالموں کے لیے یعنی کفر اور شرک کرنے والے، خدا کی توہین کرنے والے، خدا کا انکار کرنے والے، خدا کے انعامات کا اور ان کے احسانات کی ناشکری کرنے والے، ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے جس کی قناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور جو لوگ دوزخ میں جائیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، اگر وہ پانی بھی مانگیں گے تو ان کو تلچھٹ دی جائے گی، تلچھٹ دی جائے گی۔ تلچھٹ میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں بڑا بدنما ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی اس کی ہیئت بڑی خراب ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اتنا گرم ہوگا کہ جب اس کو منہ کے سامنے لگایا جائے گا تو اگر کھال ہوگی تو ساری کھال بھن جائے گی۔ یشوی الوجوہ، وہ چہرے کو بھون ڈالے گا، اتنا گرم ہوگا کہ سامنے کرتے ہی وہ چہرے کو بھون ڈالے گا۔ یعنی درد اور اذیت اور تکلیف جہاں تک آدمی سوچ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ دردناک صورتحال دوزخ کی ہوگی۔ یہ تو ہے دوزخ، بئس الشراب وساءت مرتفقا، بڑی بری
جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے، وہاں کی ہر چیز نہایت تکلیف دہ اور اذیت رساں ہے۔ آدمی اس تکلیف کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے جن جن تکلیفوں کا سامان جہنم کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ یہ جہنم جو ہے کفر اور شرک کے میں مبتلا لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ دیکھیے مزدوری کس پر ملتی ہے؟ کام کرنے پر۔ ایمان نیک عمل سکھاتا ہے، یہ کام ہے۔ ایمان لایا، یہ بھی کام ہے۔ اعمال صالحہ قرآن کی روشنی میں کیا، یہ بھی کام ہے۔ جو کام کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اسی کو مزدوری ملتی ہے۔ کفر اور شرک کوئی عمل کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ جب کام نہیں ہے تو پھر مزدوری کیسی؟ جو کام کرے گا اس کو مزدوری ملے گی، جو کام ہی نہیں کرے گا اوپر سے نافرمان بھی ہوگا تو اس کو تو ڈنڈا ملنا چاہیے، ڈنڈا ملنا چاہیے، وہی ملے گا۔ تو کفر و شرک کی سزا میں فرمایا گیا چونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، جس خدا نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے جان دی، جس نے اسے جسم دیا، اس کے جسم میں روح دوڑائی، جس نے اس کی ضرورت کا سارا سامان مہیا کیا، اسی کی کھا کر کے اسی کے خلاف بغاوت کرے، اسی کا ناشکرا اور نافرمان ہو، اس کے ایک حکم کی اطاعت نہ کرے، نافرمانی پر تلا رہے، تو ایسا آدمی تو اجر کا مستحق ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں کسی کو آج تک مزدوری بغیر کسی عمل کے کوئی مزدوری کسی نے نہیں دیا، تو پھر وہ مزدوری اس کو کیوں ملے گی؟ ہاں، ایمان والا جو ہے وہ اپنے من پہ نہیں چلتا۔ دیکھیے، ایک ہے اپنے من پہ چلنا اور ایک ہے کسی کے حکم پر عمل کرنا۔ کافر اپنے من پہ چلتا ہے اور مومن اللہ کے حکم پر چلتا ہے، تو جو حکم کی ماتحتی کرتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ پاک اسے مزدوری عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے من کی مخالفت کر کے، اپنے خدا کو پہچانا محنت کر کے، اس کے وفادار ہوئے اور اس کے حکموں پر عمل پیرا رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں ہم ان کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتے، وہ اجر کے مستحق ہیں، مزدوری چاہیے ان کو، اس لیے ہم ان کی مزدوری انہیں پوری دیں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار۔ ان کے لیے ہم نے جو انعام کا مقام بنایا ہے اسی کا نام ہے جنت، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اور اس کے بالا خانوں کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، نہایت ہی خوش منظر ہوگا ہر کمرہ اور ہر حجرہ، ہر مکان۔ اوپر سے ان کا اعزاز بڑھانے کے لیے انہیں سونے چاندی کے زیورات بھی پہنائے جائیں گے، انہیں ریشم کے کپڑے بھی پہنائے جائیں گے۔ خاص طور سے ریشم کا اور سونے چاندی کا ذکر یہاں پر اس لیے آیا کہ شریعت اسلام میں مسلمانوں کو سونا چاندی پہننے سے اور مردوں کو ریشم پہننے سے منع کیا گیا۔ سونا چاندی کے زیورات صرف عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ریشمی کپڑے جو نہایت ہی ملائم اور چمکدار اور نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں،
یہ عورتوں کے لیے مناسب ہیں، یہ مردوں کے لیے مناسب نہیں ہیں، ورنہ تو مردوں کے اندر پھر زنانہ پن پیدا ہو جائے گا، پھر تو یہ زینت پسند ہو جائیں گے۔ زینت پسندی یہ عورتوں کی خصوصیات میں سے ہے، مردوں کی زینت کا سامان دوسرا ہے، یہ چیزیں مردوں کے لیے زینت کا سامان نہیں ہے، یہ تو ان کے اندر نسوانیت پیدا کر دیں گی، زنانہ پن پیدا کر دیں گی، تو پھر ان کی مردانگی ہی ختم ہو جائے گی، مرد ہی کیا رہ جائیں گے، جب زنانہ بن جائیں گے تو مردانگی ساری کی ساری ہوا ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت نے یہ سونا چاندی پہننے سے مسلمان مردوں کو منع فرمایا۔ سونا چاندی کا صرف پہننا ہی نہیں بلکہ اس کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح سے ریشمی کپڑا چاہے وہ باریک ہو اور چاہے موٹا، اس سے منع فرمایا گیا۔ لیکن دنیا دار غیر مومنوں اور غیر مسلموں کی نظر میں سونا چاندی سب سے زیادہ قیمتی اور ریشم کا کپڑا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سب اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ سونا چاندی کی قیمت کبھی کم ہوتی ہی نہیں، آئے دن اس کی قیمت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا اس کی طرف دوڑ رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو شریعت نے منع کیا، یعنی اللہ پاک نے منع کیا کہ تم ان چیزوں کو مت پہنو۔ اور جو لوگ بڑے بڑے مالدار ہیں ان کے دل کی خواہش ہے کہ ہم سونے کا زیور پہنیں یا ہم ریشم کا کپڑا پہنیں، اب ظاہر ہے کہ اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے وہ اپنے دل کو مجروح کر رہے ہیں، اپنے دل پر کنٹرول کر رہے ہیں، جی تو چاہ رہا ہے مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم بڑا ہی قابل قدر عمل ہے، یہ بھی بڑا قابل قدر عمل ہے، یہ بھی ایک عمل ہے کہ اپنے نفس کو روک رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے سے جس کو حاصل کرنے کی قدرت بھی ہے، جی بھی چاہ رہا ہے مگر حکم خدا کی وجہ سے رک رہے ہیں، یہ بھی عمل۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں روکتے ہیں، جب وہ میرے حکم پر عمل کر لیں گے تو کل آخرت میں جنت کے اندر ہم ان کی اس ساری خواہشات کو پوری کر دیں گے۔ اگر وہ سونا چاندی پہننا چاہیں گے تو سونے چاندی ان کو پہنا دیا جائے، ریشم پہننا چاہیں گے تو جنت کا ریشم ان کے لیے حاضر ہوگا، جنت کا ریشم ان کو پہنایا جائے گا۔ یہ اعزاز بڑھانے کے لیے، اصل میں اعزاز و اکرام کا تعلق جو ہے عرف عام سے ہوتا ہے۔ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کا دنیا کا ماحول یہی تھا کہ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اس کے بدن پر اتنے ہی زیادہ سونے چاندی کے زیورات ہوتے تھے۔ بڑے آدمیوں کی پہچان یہ تھی کہ ان کا کپڑا ریشم کا ہوتا تھا، تو یہ متکبرین کی روش بن گئی تھی، دولت بندی اور بڑائی اور سماج کے اندر بڑا بننے کا ایک معیار بن گیا تھا۔ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معیار ہی غلط ہے، اس کو معیار زندگی نہ بنایا جائے، اس لیے منع فرمایا گیا۔ اور جب منع کر دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ چونکہ ان کے دل کو ان کی خواہش مجروح ہو رہی ہے اس عمل کی وجہ سے، ان کی ساری خواہشات جنت میں پوری کر دی جائیں گی۔ اسی کو فرمایا گیا یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک۔ مالدار اور بڑے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے دنیا کے اندر کہ وہ گھاؤ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں۔ متکبروں کی یہ ہیئت ہوتی ہے، اپنے تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ٹیک لگا کر کے پیر پھیلا کر کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک متکبرانہ حالت ہے، یہ دنیا میں کرتے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کو اس ہیئت کو اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا۔
متکبرانہ کوئی بھی روش اختیار مت کرو. سمجھے؟ متکبرین کی روش میں ایک بات یہ بھی داخل تھی حضور کے زمانے میں کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کھانا چوکی کے اوپر رکھا جاتا تھا تاکہ منہ کے قریب رہے اور جھکنا نہ پڑے، اس لیے کہ جھکنا تکبر کے خلاف تھا. جھکتے تھے غلام بادیاں، جھکتے تھے کمزور لوگ، اور متکبرین اکڑے رہتے تھے. یہ ایک روش تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چوکی پہ کھانا نہیں کھایا. حضور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں اللہ کا غلام ہوں، غلاموں کی طرح سے رہتا ہوں، غلاموں کی طرح سے کھاتا ہوں. کبھی حدیث شریف کے اندر موجود ہے کبھی حضور نے چوکی پر کھانا پسند نہیں کیا، نہ کبھی کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ متکبرین کی ہیئت ہے. وہ کھانا کھاتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے، کھانا اونچی جگہ پر رکھ کر کے تاکہ منہ کے قریب رہے اور کمر جھکنے نہ پاوے. اور اب دیکھیے تو خدا کی شان، مسلمانوں کی بے راہ روی اور مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری اس درجے کو پہنچ گئی کہ جس چیز کو حضور نے رد کر دیا تھا آج سب اسی کو فیشن بنائے ہوئے. جس کے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے ہر جگہ میز کرسی لگ رہی ہے، ہر جگہ میز کرسی. کبھی سوچا کہ یہ تہذیب کس کی ہے؟ یہ تہذیب اس زمانے کے نصارہ کی ہے. اسی لیے حضور نے کبھی بھی بالقصد والارادہ کبھی چوکی پہ کھانا رکھ کر کے نہیں کھایا تاکہ نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متکبرین کی جتنی روش تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تبدیل کر دیا. تو چونکہ وہ ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ ہم بھی کرسی لگاویں، جی چاہتا ہے جبھی تو ہر جگہ کرسی لگ رہی ہے، جی ان کا بھی چاہتا تھا. یہ ان کی خواہش جنت میں پوری کر دی جائے. وہاں نہ کوئی تکبر ہوگا نہ کوئی تذلل ہوگا. جنتی جتنے ہوں گے سب اپنے اپنے مقام پر ہوں گے، کسی کو کسی سے نہ لینا ہوگا نہ کسی کو کسی سے کوئی کو کچھ دینا ہوگا. اہل جنت سب اپنے اپنے حال میں مگن ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے، وہ خدا سے راضی ہوں گے، خدا ان سے راضی ہوگا. ساری نعمتیں ان کو میسر ہوں گی. وہاں اس کا فکر ہی نہیں رہے گا میں کسی سے بڑا بن جاؤں اور کوئی مجھ سے چھوٹا ہو جائے. جنت میں اس کا خیال ہی نہیں ہوگا. ہاں دنیا میں آدمی ایسا ہے کہ دنیا میں جو لوگ دولت مند ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے سامنے اکڑ دکھاتے ہیں، تکبر دکھاتے ہیں، تو اس حیثیت سے منع فرمایا گیا. تو متکئین فیہا علی الارائک، ارائک کہتے ہیں پچھلے زمانے میں مچانا بنتا تھا نا اپنے یہاں، اسی مچانے کی ایک شکل تھی. مشہری کے اوپر پردہ ڈالا جاتا تھا، اس کے اوپر چھت بنائی، گویا چھت بنائی جاتی تھی. اب جس چیز کی بھی بنائی جاتی رہی وہ عموماً کپڑے کی یا زین وغیرہ کی یا چمڑے کی، اس طرح سے چھتیں بنائی جاتی تھیں. اس کو چھپر کھٹ بولا جاتا تھا. وہی ہے اصل میں اس کو لوگ مزین کرتے ہیں. خاص طور سے دلہن وغیرہ جب آتی تھی تو چھپر کھٹ مزین کیا جاتا تھا. اس کو ریشمی کپڑے اڑھائے جاتے تھے. اس کو جیسے آج کے زمانے میں دوسری آرائش آ گئی ہے، اس زمانے میں یہی سب تھا کہ ریشمی کپڑے وغیرہ اس کے اوپر ڈالے جاتے تھے، اس کو خوبصورت بنایا جاتا تھا. اسی ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس لیے اس وقت کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ چھپر کھٹ جن کو تم مزین کرتے ہو ایسے ایسے مواقع پر، یہ سب وہاں پر موجود ملیں گے اور تمہاری دل کی ساری قربان کی ہوئی خواہشیں اللہ تعالیٰ جنت میں تمہاری پوری کر دے گا. نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال صالحہ کا اور ان کے ایمان کا. اور کتنا اچھا بدلہ ہے اور کتنا اچھا وہ ٹھکانہ ہے. یہ ہے اہل ایمان کے لیے جنت، یہ جنت کی نعمتیں، اور وہ اہل کفر کی سزا اور اہل کفر کا جگہ، دونوں کو قرآن نے بیان کر دیا. اب پسند کرنا، چھانٹ لینا، اس میں سے لے لینا اور چھوڑ دینا،
یہ بندوں کے اختیار پر چھوڑ دیا، جس کا جی چاہے لے، جس کا جی چاہے ایمان کا راستہ پکڑے، جس کا چاہے جس کا جی چاہے کفر کا راستہ پکڑے، زبردستی کسی کے لیے کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔